دا دیدار بڑا سونا کونین دیوالی دا دیدار بڑا سونا کونین دیوالی دا دیدار بڑا سونا سورت مدینے دا دربار بڑا سونا سورت مدینے دا دربار بڑا سونا صدیق عمر عثمان اے در پہ میں واری جا صدیق عمر عثمان اے در پہ میں واری جا صدیق عمر عثمان اے در پہ میں واری جا میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا میرے سونے سونے آقا دا ہر یار بڑا سونا دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا کونین دیوالی دا دیدار بڑا سونا ماشاء اللہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا اقبال شاہ صاحب تشریف لائے ہیں تو قصیدہ بردہ شریف جو روح ہے محفل نعت کی اور میں اگر یہ کہوں کہ سرکار صحابہ کرام کے بعد جو قصائد لکھے گئے اس میں قصیدہ بردہ شریف ہے تو اس کی روحانیت اور اس کا فیض سبحان اللہ جیسا متکلم ہوتا ہے ویسا کلام ہوتا ہے اور اگر توجہ سننے والا سنے تو اس کا رد کلام کے ذریعے متکلم سے ہو جاتا ہے اور اگر اپنے جذبات بھی شامل کر لے تو ان جذبات کی آہنگی جو ہے وہ آج بھی اثر کرتی ہے مثلا جس جذبے سے لکھنے والے لکھا اسی جذبے سے سننے والا سنے اسی طرف سے سنے اللہ تو یقیناً اس کا فیض کیفیت نصیب ہوتی ہے تو قصیدہ بردہ شریف کی حضرت کو رحمت دے رہا ہوں چند اشعاری صحیح اور اس کے ساتھ تھوڑی سی تشریح کے ساتھ بھی تو نظم و نظم دونوں کا لطف حاصل ہوگا اور جب وہ ذہن سے پڑھیں اس قصیدے کی بات یہ بھی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی نے صحت کے لیے قصیدہ پڑھا لیکن اس کو وہ مراد یا شفا حاصل نہیں ہو رہی تھی کسی نے کہا اس کو تھوڑا سا لہن کے ساتھ پڑھو تو جلدی اثر ہوتا ہے آواز کیسی بھی ہو ذرا لہن کے ساتھ یا جھوم کے پڑھو یا تو اثر زیادہ ہوتا ہے جھوم کی آواز تو ایسی نہیں ہے لیکن اگر قیادت مل جائے کسی اچھی آواز کے ساتھ اور اس کے سائے میں ہم بھی پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں وہ فیض حاصل ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان اولیاء محفل میں میری حاضری صرف کعبہ شریف میں حاضری اور حضور کا دیدار کی زیارت مقصد ہوتا ہے اور آج یہ بھی تھا کہ حضرت سے مبارک ہو جائے گا اور میں سننے آتا ہوں آج موقع بنا ہے تو سنا بھی دیتے ہیں قائد اعظم انگلش میں تبدیل کیا کرتے تھے ایک خان صاحب نے دیکھا قائد اعظم بیان کر رہے ہیں کہ واہ 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 کتنا اچھا بیان ہے کتنا بڑا بیان ہے اس نے کہا حضرت تمہیں کیا سمجھ میں آیا تم انگریزی جانتے ہو اس نے کہا نہیں میں انگریزی نہیں جانتا ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ شخص جو بھی بولتا ہے پاکستان کے مفاد میں بولتا ہے عربی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قصیدہ شریف سارا سمجھ میں آئے گا لیکن جو
آپ کو پڑھنا آتا ہے وہ آپ کو ضرور پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ بھی پڑھا جا رہا ہوگا وہ سرکار کی تاریخ میں ہی پڑھا جا رہا ہے۔ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا ابدا کا یہ ایسا مقبول عام مصرع ہے کہ ہر مسلمان صحیح عقیدہ سنی کے زبان پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ قصیدے کا 49واں شعر ہے، 49۔ آپ کو بتاؤں کہ امام بصیری علیہ الرحمہ جب سرکار کی بارگاہ میں قصیدہ سنا رہے تھے اور سناتے سناتے اس مقام پر پہنچے کہ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، کہ یا رسول اللہ سارے انسانوں کا علم اس بات میں ہی گم ہو گیا کہ آپ کی بشریت کیسی بے مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا آگے بڑھ کر کے آپ کی نبوت و رسالت نورانیت کو کیا بیان کیا جائے؟ سبحان اللہ۔ امام بصیری اپنا عقیدہ بیان کر کے خاموش کھڑے ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بصیری اگلا مصرع یہ کہو فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، یہ امام بصیری نے پہلا مصرع کہا۔ دوسرا مصرع خود سرکار کا ارشاد فرمایا ہوا، حضور نے ارشاد فرمایا بصیری آگے یہ کہو کہ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِ، کہ اللہ نے جتنی مخلوق روز اول تا آخر پیدا کی ہے سب میں اعلیٰ اور عمدہ اپنے حبیب کو پیدا فرما دیا۔ تو امام بصیری کو سرکار کا یہ مصرع اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ہر شعر کے بعد مولا صلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم کہہ دیا۔ اور ہارون رشید کو حضرت یہ میں قصیدہ بردا شریف میں نے پڑھایا بھی درجہ خمسہ کے یہ رابعہ کے لڑکوں کو، یوں مجھے پہلے بھی یاد تھا اس وجہ سے وہ بھی کہ ہارون رشید نے کسی نے بتایا کہ آپ اگر قصیدہ بردا پڑھیں گے تو آپ کو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ہارون رشید نے پڑھا لیکن زیارت نصیب نہیں ہوئی، تو اگلے دن اس نے شکایت کی ہارون رشید نے کہ بھئی آپ نے تو ایسا کہا تھا اور وہ یوں ہو گیا۔ اس نے کہا آپ نے کیسے پڑھا تھا؟ اس نے کہا میں نے ایسے پڑھا تھا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا ابدا علی حبیب کا خیر۔ انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں، آپ اس کو طرز میں پڑھیں نا تو پھر اس کی افادیت دیکھیے گا۔ اور جب اگلی رات ہارون رشید نے طرز میں اور لے میں اور سر میں جب اس کو پڑھا تو اسی رات سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی۔ امام بصیری کا بڑا مقبول کلام، آپ سب کو اس کا پہلا مصرع آتا ہے، کوشش کیجئے گا مل کے پڑھیں گے۔ پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ منشی الخلق من آدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولایا صلی دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلام زجددا عن جرام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمهبت الريح من تلك كاظمات أو مدى البرق في الظلماء من إدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما لعينيك إن كنت تكفى بك إن قلت استغفر يا هيم مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ امام بصیری فرماتے ہیں جب سے حضور کی محبت میں مبتلا ہوا نا ایک مرض لگ گیا مجھے۔ وہ مرض کیا ہے؟ فما لعینیک ان قلت تکفا حمدا، کہتے ہیں جب سے حضور کی محبت ہوئی ہے نا، حضور سے محبت ہوئی ہے تو یہ کیفیت ہو گئی ہے میں آنکھوں سے کہتا ہوں کہ نہ بہ، وہ بہتی رہتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ فما لعینیک تیری آنکھوں کو کیا ہوا بصیری؟ ان قلت تکفا حمدا، جب تو اس سے کہتا ہے کہ نہ بہ
تو وہ بہنا شروع کر دیتی ہے. اور وَمَا لِقَلْبِكَ إِن قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِيَ، اور کیا ہوا تیرے دل کو جب اس سے کہتا ہوں کہ نہ دھڑک، تو وہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ محبت کے بعد میری یہ کیفیت بڑی عجیب سی ہو گئی ہے. اس کا اگلا مصرع اسی سے جڑا ہوا ہے. بڑی ذوق و شوق سے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم شمل عينيك إن كنت تخفى أمد فمل عينيك إن كنت تخفى أمد وعلى قلبك إن كنت تستفيق يهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تورق دمعا على خلل. اب خود اپنی اس کیفیت کا جواب دیا. فرماتے ہیں لولا الہوا، بصیری اگر تجھے محبت نہ ہوئی ہوتی نا، اس میں فصاحت و بلاغت کے حضرت وہ جوہر موجود ہے کہ مجھ جیسا خود کو یہ کہنے والا کہ پڑھاتا ہے وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. وہ استعارے اس میں استعمال ہوئے ہوئے ہیں کہ اگر جو فرماتے ہیں لولا الہوا، اگر تجھے محبت نہ ہوئی ہوتی لم تورک دمعا علی طلل. اب طلل کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم لغت میں اٹھا کر کے طلل کا معنی دیں گے، طلل کہتے ہیں اوپر نیچے جگہ، اوپر نیچے جو جگہ ہوتی ہے اسے طلل کہتے ہیں. اور امام بصیری نے طلل کہہ کر کے مراد بہت پہاڑ کو لیا. ٹھیک. لولا الہوا، بصیری اگر تجھے محبت نہ ہوتی نا، لم تورک دمعا علی طلل، تیرے آنسو احد کو دیکھ کر نہ بہتے. ولا ارقت لذکر البان والعلم. بان کا ایک درخت تھا، سرکار جب تشریف لے جاتے تھے اکثر اس کے نیچے آرام فرما ہوتے تھے، اس کی خوشبو سرکار پسند فرماتے تھے. فرماتے ہیں بصیری اگر تجھے محبت نہ ہوئی ہوتی نا، نہ تو احد کو دیکھ کر تو روتا، نہ تو بان کا تذکرہ سن کر کے روتا. اصل تجھے ہو گئی ہے محبت، اب باوجود آنکھوں کو روکنے کے وہ رکتی نہیں ہے، وہ بہتی رہتی ہے. ذوق سے پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم لولا الهوى لم تورق دمعا على طلال ولا رقت لذكر البدر والعالم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فمبلغ العلم فيه انه بشر، فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. امام بصیری کا عقیدہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ اگر حضور کی نسبت کامل ہے تو ہوگا کیا؟ آپ جنگل میں جا رہے ہیں، آپ کے پیچھے شیر نہیں پڑے گے. اگر آپ کی حضور کی نسبت کامل ہے تو جنگل کے شیر آپ کے محافظ بن جائیں گے. فرماتے ہیں فمن تکن برسول اللہ نصرت، جس کو حضور کی نصرت حاصل ہو جائے، ان تلقہ الاسد، اسد نہیں اسد جمع، بہت سارے شیر بھی تمہارا کچھ نہیں، اگر بہت سارے شیر بھی مل جائے فی آجامہا، جنگلوں میں، تجمی، تو وہ محافظ بن جائیں گے. فرماتے ہیں فمن تکن برسول اللہ نصرته ان تلقہ الاسد فی آجامہا تجمی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا اكرم الخلق لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث الحباب.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب جميعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لنا شهدها واغفر لقابلنا فاغفر لنا شهدها واغفر لقابلنا سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وأهل بيتي كلهم اللهم سبحان الله. دوشی اللہ یہ جو کچھ 11ویں شریف کے لیے عرض کرتے ہیں لنگر کے لیے 11ویں شریف کہہ دیا کیجیے تاکہ مجھے اختیار رہے کہ میں اس میں اور کسی گردانہ یا نعت نہ کی خدمت کر سکوں. ایسا نہ ہو کہ لنگر ہی کے لیے مخصوص ہو جائے. اور بعض رات تو اس طرح کہ لنگر کے لیے اختیار سے الگ تو تقسیم میں آسانی ہو جاتی ہے. اور کیونکہ عید کی راتیں ہیں اور مختلف مصروفیات ہیں اور اسی کی تقریبات بھی ہیں تو مہمانوں کی اپنی مصروفیات ہوں گی. اور کچھ ہم نے 13 اپنی برات پڑھی تو آج کر دی تو کچھ مہمانوں کو یہ بھی اشتباہ رہا ہوگا کہ آج ہے کہ کل ہے. بہرحال جو حضرات تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کی حاضر قبول فرمائے. آمین. درخواست یہی ہے کہ آئندہ محفلوں میں 10 سے 12 کا اگر خیال رکھیں تو دور سے آنے والوں کو بھی خواتین بھی آتی ہیں ان کو آسانی ہو. میزبان مہمان سب کو آسانی ہو. لیکن یہ دیکھیے سرکار کا کرم کہ حضرت مولانا وارث شاہ صاحب تشریف لے آئے اور آپ نے نوازا. قصیدہ بردہ شریف جو بس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی شاعر کا لکھا ہوا کلام ہو نعت منقبت تو وہ اسے منظوم نظر عقیدت سمجھیے. کسی اللہ کے ولی کا لکھا ہوا کلام ہو تو اسے ورد و وظیفہ سمجھیے. اور کسی عالم کا کلام ہو تو اسے ملفوظات سمجھیے. وہ سلوک کا ایک راستہ طے کرانے کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, بہر علی شاہ صاحب کا کلام ہے, اقبال کا کلام ہے. عقل کے اندھیرے دور ہوتے ہیں, دل کی گریں کھلتی ہیں کلام سے. اور اگر کسی صحابی کا کلام ہو تو اسے حدیث سمجھیے کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلام پیش کیا ہے. اور اللہ کی لکھی ہوئی نعت ہو تو اسے قرآن سمجھیے. محفل کا آغاز ہوا تو ایک ساتھی نے سورہ علم نشرح کی تلاوت کی. وہ سورہ علم نشرح قرآن ہے, قرآن بھی ہے, حضور کی نعت بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہی سے کر رہا ہے, انہی سے خطاب ہے, انہی کی تعریف ہے. اللہ اکبر. علم نشرح لک صدرک وَوَضَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ تو ایسی نعت ہے کہ ایسی نعت کسی اور نے کہی ہے نہ کہہ سکتا ہے. ایک تو یہ آیت کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ایک اور آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ بے مثال نعت ہے. اللہ سورہ کوثر حضور کی نعت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں نازل فرمائی ہیں. اور جو ثنائے بدائے جیسے علمی احد وغیرہ ذکر ہوا تو وہ تو جو جتنا بڑا عالم ہے وہ جانتا ہے کہ اس کلام میں
اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہیں. ہم تو علامہ حسین احمد علیہ کلام کی خوبیوں کو نہ پا سکتے. انہوں نے تو کہا ہمارا علم نہیں پڑھ سکا، اور ہمارا علم قصیدہ بردہ شریف کے اس مصرع کے آگے میرا علم بھی نہیں پڑھ سکا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی شان بشریت سے آگے نہیں بڑھ سکے. ہم نے تو آپ کی بشریت میں وہ شان دیکھی ہے کہ ہیں تو بشر، خیر البشر، سید البشر، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس شکل و صورت میں بھیجا، بے مثال بھیجا. بشر ہم بھی ہیں، لیکن پسینہ آئے تو بدبو آئے، اور حضور کو پسینہ آئے تو خوشبو آئے. ہمارے تھوک سے پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہو جائے، اور حضور لعاب میں دہن ڈالے تو کھاری کنواں میٹھا ہو جائے. یہ بشریت کی شان یہ ہے. ہم تیز سواری ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں اوپر، اور ہوائی جہاز اڑے تو فرق سے اڑ جائیں. اور حضور کی بشریت کی شان یہ ہے کہ براق میں سوار ہیں، حد قدم پہ نظر ہے، جسم پہ تو کیا اثر ہوتا، امامے کو بھی جنبش نہیں ہوتی تھی. اللہ، ہم تو حضور کی بشریت سے، ہم حضور کی بشریت سے انکار کب کرتے ہیں؟ ہم تو خود حضور کی شان بشریت میں ڈوب ہیں، لیکن اس کا اقرار کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم نہ جان سکیں ہمارا ان پر بھی ایمان ہے. ہم غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں. تو حضور کی وہ صفات جو ہم سے غیب میں ہیں، حجابات میں، جتنا حسن ہوتا ہے اتنا ہی حجاب ہوتا ہے. اور اس حسن کا مقصود ظہور ہو تو پھر اور حجاب کا اہتمام بڑھ جاتا ہے. گھر میں ایک حسین و جمیل رہے اس کا پردہ اور ہے، جب وہ باہر نکلے تو پردہ اور ہے. جب وہ ظاہر ہوا حسن تو پھر اس کے لیے بہت پردے چاہیے. اللہ اکبر. حضور عالم ارواح، عالم ارواح میں رہے تو جن حجابات میں رہے وہ فرشتوں سے پوچھے، وہ عالم ارواح کے لوگوں سے پوچھے، عالم ارواح سے پوچھے. لیکن جب وہ عالم بشریت میں آئے تو کتنے پردوں میں رہے یہ صدیق اکبر سے پوچھیے، یہ سیدنا مولا علی عنہ سے پوچھیے. اللہ اکبر. حسن جتنا کامل ہوتا ہے اتنا پردہ چاہیے ہوتا ہے، اور جب اس کا ظہور بھی ضروری ہو تو حجابات اور بڑھ جاتے ہیں. اور پھر اس کا فیض بھی پہنچانا ہو تو پھر حجاب کو ایسا جھلمل کیا جاتا ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. سبحان اللہ. صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. حضور سے حضور کسی سے چھپے بھی نہیں، اور حضور کو کسی نے دیکھا بھی نہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ علامہ حسین احمد علیہ نے فرمایا. اور یہ جو غیب کی باتیں ہیں، اور یہ جو باطن کی باتیں ہیں، یہ جو محبت کی باتیں ہیں، شرح صدر علم نشرح لک صدرک، اے پیارے حبیب کہ ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھول دیا. تو آپ علماء جانتے ہیں کہ شرح صدر کئی مرتبہ ہوا، بچپن میں ہوا، معراج کی شب ہوا، اور ہر شرح صدر میں کوئی مقصد رہا ہوگا. جس عالم کی سیر کرانی تھی، اللہ اکبر، اس عالم کے لیے شرح صدر فرمایا ہوگا. حتیٰ کہ ہمارے یہاں جو بھیجا اور ہم سے کلام اپنی تبلیغ قرآن کا پہنچانا، اس کا شرح صدر اور ہے، اور معراج شریف کا شرح صدر اور ہے، اور اللہ سے خود کلام کرنے کا شرح صدر اور ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی پوچھے، یا اللہ مجھے جب میں کلام کرنے آتا ہوں تو مجھے انقباض ہوتا ہے، میرے سینے پہ بوجھ ہوتا ہے. تو اللہ نے دعا تعلیم فرمائی، رب اشرح لی صدری. دعا کیا کرو کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. اور جب حضور سے کلام کیا فرمایا، کیا میں نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ علم نشرح لک صدرک ووضعنا وزرک الذی انقض ظہرک. اور وہ جو بوجھ تھا تمہاری پیٹھ پہ ہم نے اتار نہیں دیا. کوئی کہتا ہے دین کی تبلیغ بوجھ تھی، دین کی تبلیغ بوجھ نہیں تھی. اللہ اکبر. جہاد بوجھ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا جو ربط خالق اور مخلوق کے درمیان جو آپ کا وجود ہے، تو ایک طرف خالق کی تجلیوں میں گم ہونا، اور پھر مخلوق میں ایسا مشغول ہونا کہ مخلوق یہی سمجھے کہ ہماری طرح بھوک لگتی ہے، ہماری طرح خون بہتا ہے، ہماری طرح جو کچھ بھی باتیں ہیں. اللہ ایک طرف خالق کے جلوے اور ایک طرف مخلوق کے لیے مشغول رہنا. تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے تمہارے لیے بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ تمہارے صدقے تمہاری امت کے لیے یہ بوجھ ایسا ہٹا دیا ہے کہ وہ رہے گی مخلوق میں، دیکھے گی خالق کے جلوے۔ وہ مخلوق کے درمیان تم رہو گے، اللہ اکبر، اور مجھے بھولو گے نہیں، لیکن وہ یاد اور محبت جو کسی نعت پڑھی شاید، کہو اللہ ہے، کہو اللہ اللہ، کہو اللہ اللہ، اللہ ہی اللہ کہو کیوں ہے کہ قل هو اللہ احد ہے؟ کیا بات ہے! اصل میں وہ چھپا ہوا ہے، تو کسی کو بٹھا کے سامنے کہا پیارے حبیب مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، تم کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں جو قل سمجھ جائے تو کل سمجھ جائے۔ یہ کہو اللہ اللہ، کہو اللہ، کہو اے پیارے حبیب تم کہو وہ اللہ ایک ہے۔ وہ کیا؟ وہ اشارہ اللہ کے لیے ہو نہیں سکتا، زمان و مکان سے پاک، یہ معرفت کا اشارہ ہے۔ پیارے حبیب تم کہو کہ تم جسے جانتے ہو وہ ذات یکتا واجب الوجود، عبادت کے لائق وہی ہے۔ تو یہ ہو کا اشارہ جو ہے وہ معرفت کا اشارہ ہے۔ اور علم نشرح لک صدرک کی پوری نعت اور ذکر کی بلندی، جس میں جتنی طاقت ہو اس چیز کو بلند کر سکتا ہے۔ تو بچہ بجلی اٹھائے، پہلوان مشین اٹھائے، تو جتنی اس میں توانائی ہو۔ اب ہماری عقل تو حیران ہے کہ جس کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہو وہ کتنا بلند ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ کہ یہ فرمایا ہم نے ذکر بلند کیا، کسی عالم نے نہیں کیا، کسی نعت خان نے نہیں کیا۔ اللہ فرمایا تمہارے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ وہ تخاطب جو ہے جس سے خطاب ہے اس کو واحد رکھا اور اپنی عظمت کے ذکر کو جمع سے فرمایا۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے پھر کیا کسی نے بھی ذکر نہیں کیا حضور کا؟ اللہ فرمایا اس لیے تو کہا ہم نے بلند کیا ہے، مطلب جس نے بھی کیا ہے اصل میں نے کرایا ہے لوگوں نے۔ یہ نعت خان جو ذکر کرتے ہیں میں کراتا ہوں، یہ جو علماء ذکر کرتے ہیں میں کراتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے سائے رحمت میں لے لیا اللہ تعالیٰ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر بلند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اب ذکر کی کم سے کم کیا کیفیت ہے؟ ذکر کی کیفیت تقریر بھی ہے جی، گھنٹوں بیٹھ کے کسی کا نام لینا بھی ہے، اور ذکر کی کم از کم کیفیت یہ ہے کسی کا ذکر کرنا، اس کا نام لے لینا۔ اللہ پیارے حبیب کوئی تمہارا نام بھی لے لے گا نا تو میں اس کو بلند کر دوں۔ اللہ اکبر۔ ذکر اللہ تعالیٰ ذکر کو بلند، اللہ اکبر۔ اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم رہے، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی پرورش فرمائی اور غنا عطا فرمائی۔ حضور کے صدقے امت کو ان سب چیزوں کا ذکر کر کے یتیموں کا ذکر کرنا تھا نا، کہ دیکھو قوم الیتیم فلا تقہر قوم السائل فلا تنہر۔ تو پہلے ذکر کیا کہ یتیم کو تو اندازہ ہوتا ہے نا کہ یتیمی کیسی ہوتی ہے، تو تم کو تو اندازہ ہے نا کہ تم نے یتیمی کی زندگی کیسی گزاری، تم کو تو اندازہ ہے نا کہ غربت کیسی ہوتی ہے۔ تو پھر حکم فرمایا کہ کسی یتیم کو نہ چھڑکنا، کسی سائل کو خالی نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور کے وسیلے یہ قرآن کیونکہ سب کے لیے ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی جو لوگ بھی غربت سے کبھی گزرے ہوں انہیں اپنی غربت بھولنی نہیں چاہیے، اور سائل کو کبھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، یتیم پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ خود تحریص نعمت ہے۔ کسی غریب کو دینا بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، بلکہ سیدھی بات فقیروں کی یہ ہے کہ جو فقیر کو دیتا ہے وہ اصل میں خدا کو دیتا ہے۔ جو کوئی سائل مانگتا ہے، اور ظاہر مسلمان سائل مانگتا ہے تو بغیر کہے ہوئے بھی اللہ کا واسطہ درمیان میں ہوتا ہے، تو جب کوئی فقیر کو دیتا ہے اللہ واسطے دیتا ہے، تو بس اسی طرح وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے پیارے حبیب اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، ایک ہی دفعہ نہیں بلکہ بیان کرتے رہا کرو۔ فحدث نہیں فرمایا، فحدث، ذکر کرتے رہا کرو، میری نعمت کا ذکر کرتے رہا کرو۔ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمیں حضور کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے،
تو قرائن سے کہہ سکتے ہیں کہ حضور کہیں گے میرے لیے تو سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، قرآن ہے، اور قرآن سب سے بڑی نعمت ہے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور قرآن کیونکہ عالم امر کی چیز ہے، مخلوق نہیں ہے، اس لیے حضور سے افضل بھی ہے، اور عالم امر میں بھی ایسا عالم امر کا حصہ ہے اس کا کہ سب کچھ خلق ہے، مخلوق ہے، امر و عالم امر بھی مخلوق ہے، عالم خلق بھی مخلوق، لہ الامر والخلق، لہ الخلق والامر، خلق ہو یا امر ہو سب کچھ اسی کے لیے ہے، اللہ کے سوا سب مخلوق ہیں۔ لیکن جو قرآن ہے وہ امر ہے کہ جس کے امر سے کائنات پیدا ہوئی، وہ کن، سب چیز کن سے ہے، لیکن قرآن کن سے نہیں ہے۔ یہ ساری کائنات کی تجلیاں ایک حرف کن سے ہے، اور قرآن کن میں نہیں ہے، قرآن کا ہر حرف مقام کن میں ہے۔ اللہ، قرآن بہت بڑی چیز ہے، اس کا اثر جاری ہے، الحمد شریف اس کا فیض جاری ہے، شفا ہے، قرآن کا فیض جاری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر خود ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ اس میں امر کی حیثیت پائی جاتی ہے، جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کو اگر، اور پھر میں کیا عرض کر سکتا ہوں، سورہ فاتحہ کو مکمل کتاب ہے، تو جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اس نے کتاب کی روح کو پا لیا ہوتا ہے۔ سورہ یاسین شریف، لیکن اس میں بڑی روحانیت ہے، سورہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے، اور دل جو ہے وہ حیات کا مقام ہوتا ہے، تو اس لیے جب کوئی مرتے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کی روح کو زندگی مل جاتی ہے۔ کوئی مرتے وقت سورہ یاسین پڑھے یا اس کے سامنے پڑھے، سامنے پڑھنے سے اتنا اثر ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے زندوں اور مردوں پہ سورہ یاسین پڑھو۔ حضور کیا پڑھنے سے اثر ہوتا ہے؟ پڑھنے سے اثر ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ موت آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں قرآن بند کرنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، حضور فرمایا مردوں پہ اور زندوں پہ سورہ یاسین شریف پڑھو، اگر بیماری ہوگی اور وہ بیماری موت والی نہیں ہوگی تو شفا ہو جائے گی، اور اگر وہ مرض الموت ہے یعنی اسی مرض میں اس کو رخصت ہونا ہے تو موت آسان ہو جائے گی۔ اب مجھے بتائیں نا کہ اس کا فزیکل اثر ہوا کہ نہیں ہوا، میں فزیکل تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کا نورانی اثر ہوا کہ نہیں ہوا، اس کا امر ہونا اس نے اثر کیا کہ نہیں کیا۔ اگر نہیں ہوتا اثر، مولانا صاحب بہت شکریہ، کیوں بندہ تو پھر حضور کیوں کہتے ہیں کہ یہ پڑھو؟ حضور کہتے دوائی پلاؤ، آب حیات پلا دو، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ دوائی پینے سے شفا ہو جائے گی۔ یہ بات اگر حضور نہیں کہتے تو میں بھی آپ کو نہیں سمجھا سکتا تھا کہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے موت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر مجھے یہ بات نہ معلوم ہوتی بزرگوں سے کہ روح کو زندگی مل جاتی ہے، جو سورہ یاسین شریف پڑھتا ہوا یا سنتا ہوا جاتا ہے، ایسا ہے جیسے ایک دوسرے عالم میں اس کی زندگی مل گئی ہے۔ الحمد شریف، اللہ اکبر، اگر شفا حضور نے فرمایا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ شفا ہے، پڑھنے سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ کو اس کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے اور یقین سے پڑھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی طرح علم نشرح، سورہ علم نشرح پڑھ کر سینے پہ دم کریں تو شرح صدر ہوتا ہے۔ کوئی 3 دفعہ پڑھے، کوئی 7 دفعہ، کوئی 9 دفعہ پڑھے، کوئی چلا کرے، تو سورہ علم نشرح کا بھی اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے گا، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، وجدان کے لیے، عرفان کے لیے، محبت کے لیے۔ اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یا جو ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ایک تو صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اتباع ایک سیرت کی ہے،
اطاعت احکام کی ہے، لیکن یہ محفلیں جو ہمیں دیتی ہیں وہ محبت کی نعمت دیتی ہیں، اور محبت باطن کی چیز ہے۔ یہ باطن کی چیز حاصل نہیں ہو سکتی بغیر اس کے کہ جو خود باطن میں مطلع ہو۔ عالم سے بیان سن لیں گے، فقیر سے مسئلہ قربانی کا سن لیں گے، قربانی ویسی کر دیں گے، جانور کی زمین عزیز ہے، صحیح ہوا نہیں ہوا ہو گیا، شادی نکاح ہو گیا، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ ہو گیا، یہ سارا ظاہر ہے۔ اطاعت حکم ظاہر، اتباع کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو نہ چھوڑنا، حکم کی پیروی کرنا، حضور کی اتباع کرنا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کے باوجود تم کو حضور سے محبت ایسی ہو جائے کہ وہاں دیکھ کے رونے لگو۔ اللہ اکبر، یہ اس سے نہیں ہوتا، یہ فقہی مسائل بات وہ ضد نہیں ہے، وہ تو اس کو چھوڑنا ہے ہی نہیں۔ اطاعت کو چھوڑیں گے تو محبت کیسے ہوگی؟ جھوٹی محبت ہوگی نہیں نا، نہیں ہوگی۔ اطاعت تو اول چیز ہے، وہ تو سب سے جیسے بچپن میں اور بچہ بالغ ہوتا جائے یا دفتر میں آپ کا کوئی ملازم ہو جائے، آپ اس کو آرڈرز کو دے دیتے ہیں، وہ اس پہ عمل کرتا ہے، نہیں کرے گا تو نوکری سے نکال دیں گے آپ، وہ تو ہے نا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ کام ایسا کرتا ہے کہ آپ کو خوش کرتا ہے، آپ کی خوشی کے لیے زیادہ کام کرتا ہے، آپ کی مرضی پہ چلتا ہے، آپ کے ادارے کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا یہ سارے الفاظ گونگے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کا جو ہم پر حق ہے اور ہمارا جو ان سے تعلق ہے، اس کو بیان نہیں ہو سکتا نا، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتباع اللہ کی اتباع نہیں ہے، اتباع حضور کی ہے۔ کہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کی اتباع کرو، کیونکہ اتباع ہوتی ہے کوئی نمونہ سامنے ہو، کوئی مثال سامنے ہو، اس کی پیروی کرنے کو اتباع کہتے ہیں۔ اطاعت تو حکم قرآن ہے، اطیع اللہ اطیع رسول کے معنی کیا ہے؟ اطیع اللہ کے معنی ہے قرآن کو مانو، اطیع رسول کے معنی ہے حدیث شریف کو مانو، اور اتباع کے کیا معنی ہے؟ حضور کی سنت کو اپنا لو۔ اللہ اکبر، حضور کی سنت کو اگر نہیں اپناؤ گے تو اتباع نہیں ہے۔ اطاعت ہو سکتی ہے، اطاعت کی حد تک ٹھیک، لیکن جو اتباع نہیں ہو رہی ہے اگر حضور کی سنت کو نہیں اپنائیں گے، اور اس کو نہ چھوڑنا جب تک محبت کی وہ کیفیت پیدا نہ بھی ہو۔ مجھے کہنے دیجئے، معافی چاہتا ہوں، کسی بھی ایمان والے سے یہ امید نہیں ہے کہ اسے حضور سے محبت نہیں ہوگی، لیکن مجھے کہنے دیجئے اگر آپ میں ابھی وہ محبت کی کیفیت نہیں ہے تو بھی اتباع نہیں چھوڑیے، اتباع کرتے رہیے۔ پھر جب آپ میں ایک پیاس پیدا ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیوں روتے ہیں، ہمیں کیوں رونا نہیں آتا، یہ کیوں جھومتے ہیں، ہم کیوں نہیں جھومتے، ہمیں کیوں نہیں مزہ آتا، ہمیں ناکھانے میں مزہ نہیں آتا، تو اگر چاہتے ہو کہ وہ مزہ آئے تو ان محفلوں میں آؤ جہاں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ سارا سرمایہ تو محبت سے ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو یا اللہ کی محبت ہو یہ باطن میں ہوتی ہے، اظہار ظاہر میں ہوتا ہے، اور وقت کم ہے اور نہ میرا علم اتنا ہے، ورنہ پھر اس کا اظہار جو ہے نا، یہ ایک بات ہے کہ آپ ان کی نعتیں پڑھیے، آپ ان کے قصیدے پڑھیے، لیکن جب محبت ہوتی ہے تو پھر جو کچھ حضور کے باطن میں تھا وہ آپ کے باطن میں ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ صبر ایک باطن کی نعمت ہے، اللہ کی رضا کا حاصل کرنا، اس کی طرف ایک باطن کی نعمت ہے، ظاہر کی نہیں ہے۔ باطن کی طرف، اس کو راضی کرنے کی طرف جب ظاہر ہوتی ہے، جب محبت خلیل ظاہر ہوتی ہے تو پھر سب کچھ چھوڑتا جاتا ہے۔ جب تک آپ ظاہر سے کوئی کام کریں گے تو ظاہر میں کچھ لینا چاہیں گے، کام کریں گے، سودا کریں گے، نفع لیں گے، ملازمت کریں گے، تنخواہ لیں گے، نماز پڑھیں گے، جنت لیں گے، اور جب کوئی باطن میں محبت ہو جائے تو وہ گھر بار چھوڑ دیتا ہے،
وہ اولاد کو ذبح کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ باطن کی جو نعمتیں وہ بھی ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی پڑھائی نہیں ہو، لیکن نہ مجھے اتنا علم ہے، نہ آپ کی توجہ ہو سکتی ہے، نہ اتنے کیفیات کو الفاظ دیے جا سکتے، لیکن جتنی باطن کی کیفیت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور جب ظاہر ہوتی ہے تو یہ کسی کو کچھ دیتی ہے. جیسے سخاوت پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیتے ہیں، اور جب تک آپ کسی کو دیتے نہیں ہیں آپ میں سخاوت پیدا نہیں ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن میں جس قدر سخاوت تھی، اللہ اکبر، جس قدر صبر حضور کا، رضا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری کہانی، اللہ اکبر، یہ ساری باطن کی محبت تو ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی جو تڑپ تھی. اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، ایسے ایسے مراحل سے گزارا، یہاں تک کہ وہ یہ تو لا الہ الا اللہ کلمہ ان کے بعد ملا، پچھلے زمانوں میں تو اور نام تھے. اللہ اکبر. پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کو کیا خبر ملی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں میں سے ہیں، اور حضور ابراہیم علیہ السلام مجھے معلوم ہے، ورنہ ہر نبی نے کسی نبی کا یا تو زمانہ پایا ہے یا تعلیم پائی ہے. آدم علیہ السلام جنت میں رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تعلیم حاصل کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، حتیٰ کہ دین کی تعلیم بھی کسی سے حاصل نہیں کی. اللہ، کسی سے نہیں حاصل کی. وہ تو جوہر ابراہیمی ہے، وہ تو خلقت ہے جس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. وہ تو پھر وہ اس سلسلے میں تو چپ ہوں. یہ کہوں گا کہ مشیت الہی تھی، ان کو اس طرح پروان چڑھانا تھا، ان کو مشاہدات کرانے تھے، اور ان کو سوال کرنا تھا کہ کیا یہ چاند ہوتا ہے، یہ ڈوبنے والا، یہ سورج ڈوبنے والا من، یہ سب مشاہدات بھی کرائے. تو ان کی نفی بھی انہی سے کرائی، اور آخر میں انہی سے کہلوایا. سب کو کہا یہ کچھ نہیں ہے. تم لوگ وہ لوگ جس کی پوجا کرتے تھے تو سوال یہ پوچھا کہ کیا یہ خدا، یہ خدا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈوبنے والے، فنا والے. پھر کیا فرمایا؟ اسلمت لرب العالمین. میں نے اپنی گردن اس کے سامنے رکھی جو سارے عالم کا مالک و خالق و رازق. اللہ، توحید کا کیسا پیغام. اللہ جنگلوں میں مویشی چلا رہے، فرشتوں کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، جاؤ دیکھو میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. تو وہ گئے، کہا کہ ابراہیم تمہیں ہم اس کا نام بتائیں جو تمہارا بہن ہے، اس کا نام بتائیں. کہاں بتاؤ؟ تو کہا اللہ. آدھی کہا یہ بکریاں، آدھی بکریاں ہم کو دو تو بتائیں گے. کہا آدھی بکریاں دے دوں گا. کہا کیا نام؟ کہا اللہ. بس اللہ جو سنا، اللہ کہہ کے ایسے گم ہو گئے، وجد میں آ گئے کہ یہ بھول گئے، نام بھول گئے، صرف کیفیت میں رہ گئے. جیسے محفل سما میں ہو جاتا ہے کہ جب وہ ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے، کسی کو کرنٹ لگ جاتا ہے، وہ اٹھ کے جھومنے لگتا ہے، وہ کلام بھی بھول جاتا ہے، صرف وہ کیفیت رہ جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام ایسے وجد میں آئے کہ کیفیت میں آ گئے، نام بھول گئے. جب اس طرف توجہ ہوئی تو اس نے کہا کہ دفعہ پھر بتا دو. کہا نہیں بتا دیں. کہا بتا دو. کہا ساری بکریاں دینی پڑے گی. کہا ساری بکریاں دے دوں گا، اس کا نام بتا دو. اللہ اللہ، یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. اور بس سب جھکائے چلے جا رہے ہیں آگ میں. اللہ کہ جو بھی ہجرت فرمائی، جو کچھ یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی. یہ ہے کسی کے باطن کی پہچان. اس کے باطن میں محبت ہے تو وہ ظاہر میں کچھ دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا. اگر سخی ہوگا دینے والا ہوگا، محبت والا ہوگا تو محبوب کے نام پہ سارا مال لٹانے والا ہوگا، اس کے نام پہ چندہ مانگنے والا نہیں ہوگا. باطن میں نہیں ہے وہ. اس کو مت چھوڑنا، ظاہر کو نہیں چھوڑنا، لیکن یہ سمجھتے رہنا کہ باطن اصل میں ہے کیا. دعویٰ نہیں کرنا. لٹیرو، لوٹنے والوں، اللہ کے نام پہ بھیک مانگنے والوں، چندہ مانگنے والوں، اللہ اکبر، اپنے کپڑوں کے ساتھ اپنی بندگی کے درجے کو بلند سمجھنے والوں، اللہ اکبر. کہیں یہ بھی سن لو کہ محبت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں.
मोहब्बत हो जाए तो महबूब की निशानियों से मोहब्बत होती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीशी तशरीफ़ लाए करबला के वाक़े के बाद मस्जिद नबी में वो तो आए नहीं, कुछ दिन दूर ठहरे रहे, बहुत तबीयत हो गई थी, ऐसा भरा पूरा घर गया था। वापस आए तो तन्हा थे, कुछ ख़वातीन थी, तो मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हुए, कहीं और घर में ठहर गए, बहुत रोए। फिर कुछ दिनों बाद तबीयत संभली तो मस्जिद नबी में कदम रखा तो फिर लफ्ज़ा तारी हो गया, बहुत रोना हो गया। तो किसी अरब ने पूछा कि आप इतना क्यों रो रहे हैं? मालूम नहीं आप कौन है? कहा हुजूर की मोहब्बत में इतना रोना? तो कहा लकड़ी रो सकती है, मैं नहीं रो सकता। अल्लाह, हनाना रो सकती है, मैं नहीं रो सकता हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये कसीदा वर्दा शरीफ जो भी कलाम बुजुर्गों ने मोहब्बत से लिखा, सबसे कलाम तो अल्लाह का कलाम है और उसमें हुजूर की शान है, हुजूर की सिफात है। आप अगर ये मोहब्बत से पढ़ें तो आपके दिल को कैफियत हासिल होगी। और दूसरी ये कि आज बस ये अर्ज़ करना चाहता था कि जो बातें हुई हैं कि ये मोहब्बत एक बातिन की चीज़ है और बातिन के जो तकाज़े हैं वो ज़ाहिर में ज़ाहिर होते हैं, लेकिन वो जो बातिन की जो सिफात हैं वो भी बहुत सारी हैं और उनके नाम हैं। उनमें से 2-3 नाम मैंने अर्ज़ कर दिए कि जैसे सब्र है, शुक्र है, रज़ा है, जी ये कुर्बानी है, सब कुछ अल्लाह की राह में। ये जज्बा अंदर पैदा होता है जब तो ज़ाहिर होता है। लेकिन आप जो है वो मोहब्बत का दावा करें, ज़ाहिर में गुस्से में भरे रहें, मोहब्बत वाले आलिम बने जलाली बन जाए, नहीं हो सकता। फिक़ही मसाइल भी सीखो, मगर अल्लाह का वली लगता है ऐसा है कुछ नहीं जानता, सब कुछ जानता है, पूछो तो मसला बता देते। वरना वो तो मोहब्बत की बातें, हुजूर की मोहब्बत की बात नात सुनाओ। एक हुजूर से किसी ने कहा हज़रत में तौहीद समझा दीजिए, चुप हो जाओ, तुम हुजूर की नात पढ़ो, तुम क्या अल्लाह की रज़ा में तुम क्या समझोगे? अल्लाह अकबर। तो कुल हु अल्लाहु अहद में झूम जाता है आदमी। मैंने जो बात कही कि हुजूर को बिठा के कहा तुम कह दो, हालांकि खुद भी मौजूद था, है ना? अल्लाह मौजूद है कि नहीं? आवाज़ आ सकती थी मैं अल्लाह हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को सुना दिया था, लेकिन हुजूर की उम्मत को अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिठा के कहा प्यारे नबी तुम कह दो कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जो कुरान नाज़िल किया कोई तकाबुल नहीं है, कोई मैं बयान नहीं कर सकता, कोई तकाबुल नहीं है, लेकिन जो कुरान की असर पजीरी है, जो कुरान की जो क्या बताऊँ मैं, अमल कहूँ कुन कहूँ जो भी कहूँ, वो जो तजल्ली का असर है वो जारी और सारी है। कुरान थोड़ा बहुत पढ़ा कीजिए और खुसूसन जिस मज़मून की तरफ उलमा औलिया अल्लाह निशानदेही कर दे कि इस काम के लिए पढ़ो, इस काम के लिए पढ़ो, इसमें ये फजीलत है, तो सिर्फ सवाब ही नहीं है, सवाब तो होगा, उसका असर होगा, उसका असर होगा और दुनिया और दीन की भलाई नसीब होगी। और सबसे बड़ी पहली बात यह है कि हमें उसके लिए सच्चा होना पड़ेगा, मोहब्बत तला होना पड़ेगा। और फिर बातिन ही की जिस चीज़ नज़ला हो जाए तो ठंडी खट्टी चीज़ों से बचाते हैं। जिस जो मर्ज़ हो तो उसमें कुछ परहेज़ होता है, और परहेज़ क्यों होता है कि वो उन चीज़ों में वो जरासीम होते हैं या वो असर होता है जो उस मर्ज़ को बढ़ाता है। ठंडक से, ठंडी चीज़ों से खांसी बढ़ती है, इसलिए मना करते। गला खराब हो तो खट्टी चीज़ें मना करते हैं क्योंकि उससे बढ़ती है। इसी तरह नफ्स की कुछ बुराइयां हैं तो उसमें कुछ चीज़ों से परहेज बताया जाता है, अगर वो आप करेंगे तो आपका मर्ज बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ गुस्सा है, अगर अपने गुस्से को नहीं रोकेंगे तो आपके नफ्स की बुराई बढ़ेगी, फ़ायदा नहीं होगा। आप में खुद परस्ती और अपनी ज़ात को गालिब करना वो सब कुछ बढ़ जाएगा। और अगर गुस्सा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने से सब कुछ ज़ाया हो रहा होता है, बिल्कुल नापाक हो रहा होता है। अल्लाह अकबर। जैसे पेशाब से पानी नापाक हो जाए, जो कुछ भी हो वो झूठ से आपकी सारी रूहानियत नापाक हो रही होती है। चुप रहें,
کوئی اور بات اشارتاً کہہ دیں، ٹال دیں، لیکن جھوٹ نہیں بولے۔ سرکار سے کسی پوچھا یا رسول اللہ مسلمان یہ گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ یہ گناہ کر سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو جائے۔ کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کو جھٹلاتا ہے، کیونکہ جب وہ مانتا ہے کہ اللہ موجود ہے اور ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ خلاف بات ہے بات کیسے بیان کرے گا؟ تو اسی طرح یہ محفلیں یا وہ نشستیں بزرگوں کی جب ہمیں بہت ہی کامیاب ہو گئی تو وہ میسر نہیں ہوتی، لیکن وہ ضروری اس لیے ہیں کہ ہمیں جو باطن کی نعمت ہے ہمیں وہیں سے مل سکتی ہے، اور پھر باطن کی نعمت کی حفاظت کے لیے جو جن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھی وہ صحبتیں اور باتیں بہت ضروری ہیں۔ حضرت اللہ مولانا عالم ہیں، فاضل ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن جتنا میں کہہ سمجھتا ہوں قصیدہ بڑھا ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، اور جتنے ذوق و شوق سے پڑھاتے ہوں گے طالب علموں کو، اللہ اکبر، وہ کیوں ہے کہ ان کے باطن میں حضور کی محبت ہے۔ اللہ اکبر، یہ نعتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قاری صاحب ذرا دیر سے آئے، لیکن بس حضرت محفل بھی ہم ختم کرتے ہیں، اختتام کو پہنچاتے ہیں، پھر آپ قرآن کی تلاوت سے حضور کی نعت میں حصہ لے لیجئے۔ پھر جب سب تقیم میں پڑھ چکے ہیں جمشید بھائی پھر آخر پڑھیں گے۔ ذرا سے اچھا، یہ پچھلی محفلوں کی کچھ سیڈیز آ گئی ہیں، عید شریف کی بھی ہے اور جو بھی ہے، اس کا ہدیہ کیا 50 روپے، تو اس سے لینا ہو محفل کو لے لیجئے گا۔ آپ اپنے پاس رکھیے، ان کو پہچان لیجئے، ان سے لے لیجئے گا۔ اور ویسے ماشاءاللہ یہ احسن میاں جو ہے انہوں نے کیا یہ فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ اس وقت دنیا میں بہت سی جگہ دیکھا جا رہا ہے، انہیں میسیجز بھی آ گئے ہیں کہ امریکہ سے عبدالرحمن میں شامل ہیں اور کینیڈا سے بعد میں آتی ہیں باتیں، تو بہرحال یہ اللہ نے ایک اور ذریعہ بنا دیا ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ پھر تو جو بھی جدید چیزیں ہوئیں ہمیں دین میں استعمال، دین کے فروغ کے لیے، پتہ نہیں دین کیا کام کر رہے ہیں ہم تو اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم واقعی اچھے ہو جائیں، اور آپ سے کچھ کہیں گے تو ہمیں بھی شرمندگی ہوگی کہ ہم جو ہے اگر نماز پڑھنے کے لیے آپ سے کہوں گا تو مجھے خود بھی شرم آئے گی۔ اگر ایسا لباس پہنا ہوا ہو تو نماز پڑھنے میں آسانی ہو تو مسجد سے گزرو اور اذان ہو رہی ہے تو ذرا قدم ہلتے ہیں، یا گھر میں یا جہیں بھی کہاں، اگر آپ نے ایسے کپڑے پہنے جو نماز پڑھنے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے تو وہ پھر لوگ ایک رکاوٹ مانع ہوتی ہے کوئی چیز۔ اسی طرح اگر ذکر نہ ہو تو نیک اعمال کے لیے تو روکنے والی چیزیں ہمارے نفس اور ہمارے ساتھ جو شیطان اور بہت ساری چیزیں وہ بہت کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو سلامت رکھے، اور بھائی صاحب کو رنگی سے حالات میں تشریف لائے۔ میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں قاری حاتم جدید صاحب، ہمارے قاری عارف کمال نعیمی یہ بھائی ہیں، اللہ ان کو بھی کامیاب عطا فرما کر وہ مجھ سے باہر گئے ہوئے ہیں دو میں، کیونکہ ہمارا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جو دین کی طرف یا آپ تو بعض لوگ تو باقاعدہ سلوک کہتے ہیں اور اپنے مریدوں کو دوستوں کو صادق کہتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے جو اللہ واسطے کے دوست ہوتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ضروری عبادات کرنے کے بعد روزی کا کمانا جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے، اور روزی کا حلال روزی کا کمانا بہت بڑا چلہ ہے، بہت بڑی مدد ہے انسان کی روحانی ترقی میں اور عذاب سے بچانے میں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، اگر نیکیاں کم بھی ہوں اور اللہ کی بے پناہ رحمت آپ کو بخشنے کے لیے منتظر ہے، لیکن کسی کا حق مار دیا نا یا روزی کے معاملے میں کچھ وہ ہو گیا تو پھر وہ چیز خود رکاوٹ بن جائے گی، کیونکہ دوسرے کا حق جو ہے پھر واپس کرنا بننے کے بعد بڑا مشکل ہو جائے۔ یہ سب زندگی کے ہی سودے ہیں، اس لیے حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، خصوصاً علماء کرام اور جو اس راستے میں چلنے والے ہیں ان کو اپنی روزی کا ذریعہ ضرور ایسا اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور اگر کوئی خدمت کرے تو قرآن کا اجر نہیں لینا چاہیے،
اور قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کا اجر دیا جا سکتا ہو، اور قرآن قاری کی اور عالم کی خدمت کی جا سکتی ہو، اللہ والوں کی خدمت کی جا سکتی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی خدمت بھی نہیں ہے۔ تو دونوں کو دونوں باتیں کہنی تو قاری صاحب یاد آ گئے، وہ ماشاءاللہ مالک بھی ہیں، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کاروبار سے سیٹ ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی عطا فرمائے۔ ان تمام حضرات کو بھی اللہ، اور آپ سب کو بھی جنہوں نے بھی کچھ زاہدانہ ٹوپیاں، کچھ شجرے والی نسبت والے امامے باندھی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ مولا تیرے محبوب بندوں کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں، ہماری لاج رکھیے۔ محفل سے، مسجد سے جن کو نسبت ہو گئی ہے، حضور کی سنت سے نسبت ہو گئی ہو، مولا ان کو کسی کا روح نگر نہ کیجو، کسی کا منہ دیکھنے والا نہ کیجو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ کیجو۔ شاہ جی محمد شیر میاں پیلی کے دادا مرشد ساری زندگی چھوٹی سی چوکی بھی گزاری، پاؤں پھیلاتے تھے تو کمر سیدھی کر لیتے تھے، اور کمر سیدھی، کمر دیوار سے لگا لیتے تھے، کمر لگاتے تھے چوکی سے تو پاؤں سمیٹ لیتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف فرماتے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، تو نواب صاحب آئے، کہنے لگے اچھا شاہ جی میاں نے بھی پاؤں پھیلا لیے ہیں، تو فرمایا ہاتھ سمیٹے ہیں تو پاؤں پھیلائے۔ کیا بات ہے، ہاتھ سمیٹے ہیں تو پاؤں پھیلائے۔ یہ اپنے گھر سے لے کے ملک کے حالات تک جو لوگ ہاتھ سمیٹتے ہیں وہ اپنے پاؤں پھیلا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے مرض عطا فرمائے، اور جو قرآن کی باتیں ہوئی ہیں جس انداز سے جو ہم تک بزرگ تک پہنچی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن پھر بھی اس میں سے جو چند الفاظ آپ سنتے ہیں آپ کو اثر ہوتا ہے قرآن کی عظمت کا۔ اللہ اکبر، میں تو ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جو قرآن تو قرآن، وہ کہتے تھے میں خود کاف اور نون کے درمیان میں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ جانے کون بشر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو میں نہیں جانتا، وہ کسی نے کہا علمی بات تو مجھے نہیں معلوم، نون، تو کسی نے کہا کہ کہا جاتا ہے قرآن 7 حرفوں میں نازل ہوا ہے، اب وہ 7 قرتیں ہیں، رات میں ایک قلندر نے کہا یہ کن فیکون ہے، اللہ کن فیکون اس میں چھپا ہوا ہے، جو قرآن چاہتا ہے ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ کن فیکون میں کتنے حرف ہیں؟ 7 حرف ہیں۔ کیا کیسے ان مخزوب بزرگوں کی نظر کہاں جاتی ہے؟ وہ کن فیکون وہ قرآن ہے، اللہ اکبر، 7 حرف ہے نا، یہ قرآن ہے، یہ تو تم پڑھو جس نیت سے کام بن جائے گا۔ مگر وہ ہم کہاں سے وہ لائیں؟ ہم تو وہی مولوی ہیں کہ کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے پڑھو گے دریائے پار کر سکتے ہو۔ جلسہ ختم ہوا تو گاؤں کا جلسہ تھا، مولوی صاحب بھی آئے، کشتی وشتی بند ہو گئی تھی، تو ایک جو جلسے سے آیا تھا اس نے بسم اللہ الرحمن پڑھا اور چلنے لگا، تو مجھ سے کیسے جا رہے ہو؟ کہا مجھ صاحب جو آپ نے بیان کیا تھا وہی پڑھا ہے، آ جائیے۔ چلے یار تم چلو میں آتا ہوں۔ ان کو جو ظاہر کا ان کو پانی نظر آ رہا تھا نا، ان کو بسم اللہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، وہ کیسے پاؤں رکھ سکتے؟ ہم لوگ وہی ہیں کہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی یہی بسم اللہ پڑھے تو کن کی کنجی بن جاتا ہے۔ درخواست کرتا ہوں بڑے ادب احترام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیجیے، ہمارے دل کو ہمارے روح کو سکون دیجیے، حضور کی نعت بھی ہو جائے، اللہ کا نام بھی ہو جائے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ، چادر اوڑھ لو، چادر اوڑھ لو۔ ایک حضور نے کہا سلام کیا کرو تو ایسے کیا کرو، سامنے والے کو السلام علیکم کہو تو ایسے محسوس کرو کہ اللہ کے نام سلام کی چادر اس پہ پڑ گئی ہے۔ قاری قرآن ایسا قرآن پڑھے کہ قرآن کی چادر محفل پہ چھا جائے، اور آپ اس طرح سنیے جیسے آپ قرآن کی چادر کے نیچے آ گئے۔
إن أول بيت وضع للناس اللہ اللہ، زیادہ گونج اور بڑھائیے نہیں کو وغیرہ، سادہ رہنے دیجئے، الفاظ میں آئیں، حرف ہماری روح تک پہنچے. وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين اللہ اللہ اللہ، فيه آيات بينات مقام إبراهيم اللہ اللہ، یہ آیت ہے. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اللہ صدق الله العظيم دوشی دور ابراہیمی پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم بارک وسلم صلیت وسلمت وبارک علی ابراہیم مجید. یا اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما. مقام ابراہیم کی عظمتوں کو سلام ہو مولا. جو تیری راہ میں چلے وہ مسافر جو سنگلاخ پہاڑوں پہ چلے، اے اللہ ان کو تو نے اپنے گھر میں وہ مقام عطا فرمایا کہ ان کے قدموں کے نشان جو ہیں سجدہ گاہ بن گئے ہیں. اللہ قیامت تک مقام ابراہیم چیخ چیخ کر پکارتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہو تو اس کے گھر میں اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا. وہ سید ابراہیم نے دعا کی اللہ مقام تو میں نے بنا دیا ہے، اس کو بنانے والا اس کو بسانے والا بھیج دے. اب میری اولاد میں وہ رسول آخر مبعوث فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہر امتی کے سینے میں نام ابراہیم علیہ السلام کا نام رکھ دیا ہے، نماز میں ضرور رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. ان کی یاد فرمائی کا شکریہ اور حضور کی یاد کو جاری رکھنے کا حضور کا دوشی بھائی. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی وسلم. اور ایسی اپنائیت تقسیم کی ہے تو سید ہوگا وہ ہوگا. لیکن جب مکے والوں نے پوچھا، تازہ مسلمان نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ذبیحہ کیا ہے، تو کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یار محبت کا مظہر ہو یار. ہماری سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں بھی وہاں کی حاضر نصیب فرمائے. مقام ابراہیم پہ نفل نصیب تو واقع. یا اللہ تمام بے انسان پہ ہمارا سلام ہو. کیسے کیسے جلیل القدر نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام، کوہ طور، کلام. اللہ اکبر. لیکن وادی سینا کو وہ برکت نہیں ملی جو وادی مکہ کو ملی ہے. اللہ اکبر. جہاں حضور تشریف لائے ہیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، وہ تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ مکے کی آج جو رونقیں ہیں اور ہمیشہ جو عزت و شرف تو نے بیت اللہ شریف کو عطا فرمایا ہے اس میں اضافہ فرما دے اور اس کی تعظیم کرنے والوں کو عزت دے. یا اللہ ہم اس کے عزت و شرف کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں ہماری پریشانیاں دور فرما. یا اللہ وادی طیبہ کی برکتوں رحمتوں خیر کا واسطہ
جو حضور نے مکے سے دوگنی اور دوگنی اور دوگنی برکتیں تجھ سے مانگی ہیں اور تو نے عطا فرمائی ہیں، ان کی برکتوں میں اور اضافہ فرما، اور خود رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت العالمینی برکت عطا فرما، اس کا واسطہ، قرآن کا واسطہ، قرآن کی 114 سورتوں کا واسطہ، 6666 آیتوں کا واسطہ، ہر حرف کا واسطہ، یا اللہ غوث و قطب ابدال اولاد و خیار کا واسطہ، علماء حق کا واسطہ، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں صحت دے دے، مقروض کا قرض دور ہو جائے، روزی برکت عطا فرمائے، کیونکہ بہت سے لوگ جو اچھے بننا چاہتے ہیں کبھی تو ان کا کوئی نفس گناہ ان کو گرفتار کیے ہوئے ہوتا ہے، لیکن ایک بات پھر کہوں کہ گناہ کا چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن چھوڑا جا سکتا ہے، صحبت بدل جائے، لیکن قرض ایسی چیز ہے کہ بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے۔ قرض ایسی چیز نہیں ہے کہ صحبت بدل لو تو تمہارا قرض ادا ہو جائے، یہ تو انسان کو خود ہی دینا ہوتا ہے۔ تو دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جو بھی مقروض ہے اس کا قرض ادا کروا دے، جو بھی ارادہ اور یقیناً حضور کا امتی تیرا بندہ جو کچھ وعدہ کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تیری رحمت کے بھروسے پہ کرتا ہے، مال نہ مال، ہم نے کیا کہا، کل اٹھنے کا بھروسہ نہیں ہے مولا، ایک مہینے کا وعدہ کرنے والے، ایک پل کی خبر نہیں ہے، لیکن مولا تیری رحمت کا بھروسے پہ جو وعدہ کرے پورا کروا دیجیے، رسوا نہ کیجیے، مخلوص کا قرض ہوتا ہے، اس کو اس سے لینا ہے دینا آسان، دینا ہے دینا آسان، سب کی دلی مرادیں اللہ پوری فرمائے، گھر آباد ہو جائیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سلام ہو، ایک مدت تک اولاد نہیں ہوئی، لیکن یہی کہتے رہے ربنا ہب لنا من الصالحین، یا اللہ بیٹے دے بیٹی دے جب چاہے دے، نیک عطا فرمائی، تو اللہ نے تقریباً کب وہ 4000 نبی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، جب ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو اللہ نے کسی اور کی اولاد میں نبی بھیجے ہی نہیں، جتنے نبی بھیجے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حتیٰ کہ ہمارے آقا و مولا سید العالمین احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ ہمارا سلام ہو، حضور کے آباء و اجداد پہ ہمارا سلام ہو، جن کی ضروریت کا ذکر قرآن میں ہو تو حضور کے والدین کا کیا مقام ہوگا، وہ کیسے جاہل ہیں جو حضور کے آباء و اجداد کے ایمان پہ کلام کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولاد پہ وہ شاخ جس کے رگے نفس میں حضور کا جوہر منتقل ہوا اور آخر میں گل مصطفیٰ اندریز ہوا، اس کی پاکی پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے، تو ہمارا حضور پہ بھی سلام ہو، ان کی آل اولاد پہ سلام ہو، یا اللہ ان کا واسطہ ہم میں جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو رشتے کے لیے بھرے رشتے نصیب فرما، قیامت تک ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیضان باقی رہے، عافیت و کفایت کے ساتھ غنا عطا فرما، غیر آباد وادی میں اے اللہ آج بھی جس شہر میں کچھ پیدا نہیں ہوتا ساری دنیا کا رزق تو جمع فرماتا ہے، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ رزق میں برکت عطا فرما دے، برکت عطا فرما دے، یا اللہ وہ محبتیں وہ سید ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اپنا خلیل بنایا اور ان کو اپنا حبیب بنایا، یا اللہ ان کا واسطہ اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما، اس کا ظرف عطا فرما، کوئی دعویٰ نہیں ہے مولا نہ نبھا سکتے، ہمیں تو اپنے دوستوں کی دوستی عطا فرما دے، اپنے محبوب بندوں کی نظر کرم نصیب فرما دے، ہم محبت کا دعویٰ کریں گے تو پورا نہیں کر سکیں گے، ہماری عاجزی قبول فرما دے، اے اللہ ہم اپنے نیک بندوں کا نام لیوا رکھیں، اپنے محبوب سبحانی بندہ واسطہ حضور خواجہ غنی نواز الدادہ صاحب شاہدی محمد شریف پیرا نظام جو خواجہ نقش بنائے، اپنے نیک بندوں کا نام لے بارک مولا، وہ محبت والی محفل عطا فرما، ہم اپنے وجود سے محبت کا دعویٰ نہ کریں، محفل سے محبت کا دعویٰ کریں، یا اللہ ہمارے وجود کو محفل میں گم کر دے، ہمارے وجود کو حضور کی محبت والی محفلوں میں گم کر دے، وہ محفلیں ہماری پہچان بنا دے، ہمیں الگ نہ کیجو مولا، ہمیں محفل سے الگ کر کے ہمارا حساب نہ دیجو مولا،
ہمارے پیران اسلام سے الگ کر کے ہم جانتے ہیں تو بھیڑ میں رسوا نہیں کرتا ہے. اے اللہ میں اپنے نیک بندوں کی بھیڑ میں جمع فرمائی ہو, دنیا میں بھی انہیں کے ساتھ جو مسجد میں تقاضے کو بنا کر دے, جو مسجد میں قرض مانگنے کو منع کر دے, جو مسجد میں ایک دوسرے سے سوال کرنے کو منع کر دے. اے اللہ تو حشر میں اگر تو ہمیں جمع فرمائے اپنے نیک بندوں کے ساتھ, امید بغیر حساب معاف فرما دے, دوائے ہم کے تلے جمع فرما. جس طرح زندگی حقیقت ہے, موت بھی حقیقت ہے. اللہ تو گواہ رہی اس وقت کی دعا مانگی ہے جو موت کا وقت لاتا ہے. زندگی بھی آسان ہو, موت بھی آسان ہو. سورہ یاسین شریف سننا نصیب ہو, سورہ فاتحہ, سورہ یاسین, قرآن شریف اور قرآن کا وہ اثر جس کا آج ہمارا غائبانہ ایمان ہے, اس کو ہمیں مشاہدہ کرا دیجو. خاتمہ بالایمان, خاتمہ بالخیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تیرے بندوں سے جو محبت کی آنچ ہے اسی کو تیز کرنے کے لیے اب جو کلام پڑھا جائے مولا اس کو اس کیفیت کو پکا کرنے والا بنائی. ربنا تقبل دعا ببرکت اللہ ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دروش یا رسول اللہ جب واپسی ہوئی اللہ جب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ لیے سلام پڑھتے ہیں مناسب. اللہ شمشاد تو نہیں ہے, صرف 3-4 اشعار میں پیش کروں گا حضرت کی طبیعت کے مطابق. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت کی طبیعت ناساز ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے مرشد کو مکمل سے جاری عطا فرمائے تاکہ ہمارے اور آپ کے سروں پر آپ کا سایہ برقرار رہے. اسی حوالے سے میں کلام کا میں نے انتخاب کیا ہے 3-4 اشعار اور ایک ربائی کے ساتھ.
تیرے عشق میں ڈوبے ہیں سمندر کتنے، سرخ رو ہے تو فقط تیرے فقیروں کے مزار، ڈوبے ہیں زمانے میں سکندر کتنے۔ میرے ساتھ ایک مرتبہ ضرور آپ نے کہنا ہے، کیا کہنا ہے کہ نسبت پیر خانہ سلامت رہے، 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 میرا پیر یگانہ سلامت رہے، میرا پیر یگانہ سلامت رہے۔ کہہ دیجئے محبت سے میرا پیر یگانہ سلامت رہے۔ اور حرم کعبہ میں مصطفیٰ کے حضور، حرم کعبہ میں مصطفیٰ کے حضور، میرا آنا اور جانا سلامت رہے، میرا آنا اور جانا سلامت رہے، میرا پیر یگانہ سلامت رہے۔ اور میرے پلے میں کچھ بھی رہے نہ رہے، میرے پلے میں کچھ بھی رہے نہ رہے، پیر کے در پہ جانا سلامت رہے، پیر کے جو بھی رہے سو رہے، جو بھی رہے سو رہے، اور آنکھیں مت میرے پلے میں جو بھی رہے سو رہے، میرے پلے میں جو بھی رہے سو رہے، میرے پلے میں جو بھی رہے سو رہے، پیر کے در پہ جانا سلام
سفینہ پلانا سلامت رہے، ایسا پینا پلانا سلامت رہے، نسبت پیر خانہ سلامت رہے، ذوق چشتی ہے رنگ قادری ہے یہاں، ذوق چشتی ذوق چشتی ہے رنگ قادری ہے یہاں، نقش بندی گھرانہ سلامت رہے، نقش بندی گھرانہ سلامت رہے، میرا پیر یگانہ سلامت رہے، اور حاسدین بدگماں کو ہدایت ملے، حاسدین بدگماں کو ہدایت ملے، پیر کا ہر دیوانہ سلامت رہے، پیر کا ہر دیوانہ سلامت رہے، اور بہر زہرا علی اور حسین و حسن، بہر زہرا علی اور حسین و حسن، ہاشمی کا گھرانہ سلامت رہے، ہاشمی کا گھرانہ سلامت رہے، نسبت پیر خانہ سلامت رہے، بغیر زہرا علی اور حسین و حسن، بغیر امتی کا گھرانہ سلامت ہے، بغیر زہرا علی اور حسین و حسن، بغیر زہرا علی اور حسین و حسن، امتی کا گھرانہ سلامت رہے، امتی کا گھرانہ سلامت رہے، میرا پیر یگانہ سلامت رہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔